بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا PDD نبیل خان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ لیلۃ القدر جو رات ہے وہ کب ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور بزرگان دین کا اس کے بارے میں کیا اقوال ہیں اور ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو رات ہے یہ اللہ کے بہت ہی بابرکت مہینے رمضان میں آتی ہے، اور کیونکہ رمضان کے تو کافی زیادہ فضائل ہیں جو احادیث میں وارد ہو چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ تو میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جو کہ چل رہا ہے آخری عشرہ، تو اس میں تلاش کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوسری سب سے بڑی بات جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، کچھ صحابہ اکرام تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جو پہلی امتیں تھیں، جو پہلی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ عمروں کے ساتھ نوازا، یعنی کہ ان کی عمریں کافی طویل تھی۔ تو یا رسول اللہ، یہ تو یعنی کہ یہ تو فکس ہے نا کہ اگر کسی کی عمریں زیادہ ہوں گی تو اللہ انہیں عبادت کرنے کا موقع بھی زیادہ فراہم کرے گا۔ تو یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ایسی رات عطا فرمائیں گے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائے گا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، تو تم اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے بہت زیادہ درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جو اسے ضائع کرتا ہے وہ بڑا سرکش اور گناہگار ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے، جسے روح الامین کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین، وہ آسمان سے دنیا پر تشریف لے کے آتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے کہ یہ رات کب ہوتی ہے، تو یہ طاق راتوں میں، یعنی اس کو یہ رات جو ہے وہ طاق راتوں میں آتی ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کچھ اس کی نشانیاں بھی ہیں کہ یہ رات کب ہوگی۔ یہ جب وہ رات ہوگی تو وہ رات بڑی صاف ہوگی، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا کسی قسم کا، یعنی کہ بالکل صاف رات ہوگی جب یہ رات آئے گی، اور ہر اللہ کے انوار کی تجلیات لوگوں پر برس رہی ہوں گی یہ جب رات آئے گی۔ یہ بہت مزے کی بات ہے۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جنہیں حضرت ابی بن کعب کہا جاتا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جو رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ رمضان کے 26ویں روزے کو واقع ہوتی ہے، یعنی 26واں روزہ اور رات 27ویں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس دن کو واقع ہوتی ہے، آپ نے یہ قسم کھائی۔ دوسری روایت سنیں کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ شب قدر کو پایا، اور وہ 26ویں روزے اور رات 27ویں کو ہوئی۔ تو یہ مختلف بزرگوں کے اقوال تھے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھے۔ تو اس میں عبادت کا جو سلسلہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کے انوار اور تجلیات، اللہ کی رحمت پرستی ہے، تو اللہ کی ذات اپنی شایان شان تبسم فرماتی ہے اپنے بندے کی طرف دیکھ کہ یہ دیکھو آج یہ اٹھ کر، اور اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بولو، تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے کرے گا، تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ لائق نہیں ہے کہ اسے پیدا کیا جائے، آج دیکھو
بندہ کیسے میری بارگاہ میں آیا ہے اور میری بارگاہ میں گر گرا رہا ہے اور معافی طلب کر رہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان تبسم فرمائے گا۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو جو ہے اتنی ہی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں اور